السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، میں الف ٹی وی کے سامعین سے مخاطب ہوں۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 64 آیتیں ہیں، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اجماع ہے، کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور قرآن میں جن صورتوں میں احکامات ہیں یہ صورت ان صورتوں میں شمار کی جاتی ہے جس میں کثرت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں کی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، سورہ نور سکھائیں۔ اس لحاظ سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت النور، جس میں جو ایسی پہلی سورت ہے جس کو قرآن نے خود سورت کا مخاطب کیا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ حالانکہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں، سورت کا لفظ عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اگر تم ایک سورت بھی ایسی لا سکتے ہو یا ایسی 10 صورتیں لا سکتے ہو، اس طریقے کی تعبیر قرآن میں آئی ہے۔ لیکن اس سورت کے لیے خاص طور پر لفظ سورۃ انزلناہا، ایک سورت ہم نے نازل کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات، اس سورت سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ المومنون ہے، اور سورۃ المومنون قرآن کا ایک خاص مزاج ہے، خصوصی طرز ہے کہ ایک سورت کا دوسری سورت سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اس پر سلف اور خلف کے علماء نے بڑی باریک بینی سے اہم ترین گفتگو کی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم سورہ مومنون کے آخری مضمون کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ نور کے پہلے مضمون کو دیکھتے ہیں تو دونوں کا بڑا گہرا ربط معلوم ہوتا ہے۔ سورہ مومنون مومن کی صفات اور مومن کی ایمانی کیفیت کا ذکر ہے۔ ان ساری ایمانی کیفیتوں کے بعد، ایمانی صفات کے بعد جن احکامات کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے قرآن سورہ مومنون میں کہا گیا والذین هم لفروجہم حافظون، اس کے بعد سورہ نور میں اسی موضوع کو بڑی کشادگی اور بڑی تفصیل کے ساتھ زنا، تہمت اور بد اخلاقی کی جو
امراض ہیں اس کا علاج و معالجہ اور اس کے احکامات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ جب ہم سورہ مومنون کی آخری آیت کو پڑھتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی صفت غفران، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے مومن بندوں پر۔ وہ مومن بندے جن کا ذکر سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، ان کو اس قابل بنایا کہ وہ احکامات الہی کو قبول کر سکے۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کے اس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے پورے سورہ نور کی 64 آیتوں کے بعد اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ فرقان، اس میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ جو اس سورت کی آخری آیتوں اور اس کی پہلی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، شان، صفات الہی کا ذکر ہے، اور اس کو اس سے جوڑ کر اگلے موضوع کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ سورہ فرقان اور سورہ مومنون کے درمیان میں سورہ نور ہے۔ یہ لفظ نور اس سورت میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مکمل ایک آیت نور کے تعلق سے ہے، وہ آیت نمبر 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ مکمل آیت سورہ نور جس سے نام رکھا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین صفت ہے، صفت نور، تو یہاں پر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی تقریباً 8 آیتیں ایسی ہیں، 8 آیتوں سے مراد اس سے متصل اور بھی آیتیں ہیں جو تقریباً 40 تک پہنچتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام آیتیں ہر آیت میں خاص شان نزول سے وابستہ ہیں، ہر ایک آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا۔ یہ سورت کا مطلب ایک مقام و مرتبہ، سورت کا مطلب ایک دیوار، سورت کا مطلب اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کی منزلت۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس میں فرائض کے احکامات کا ہم نے ذکر کیا۔ بعض قرآن نے فرضنا کہا، اس کی تفصیل میں علماء نے بتایا، مفسرین نے، کہ کثرت سے ہم نے احکام و فرائض کا اس میں ذکر فرمایا ہے، اور پھر دوبارہ انزلنا کہہ کر بتایا کہ یہ احکامات واضح ترین ہیں، جس میں کوئی الجھن نہیں ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی گتھی سلجھانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ سلجھائی ہوئی گتھیاں ہیں، آیات بینات۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ لعلکم تذکرون، کہ تم ذکر کرو، قرآن ذکر ہے، یاد کرو۔ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کی یہ صورت انہی چیزوں کی یاد دلاتی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے لعلکم تذکرون، کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تم اس کو یاد کرنے والے ہو۔ اس کے بعد اس کا پہلا موضوع، اس صورت کا پہلا موضوع ایک انسانی معاشرے کی برائی سے ہے، اور یہ برائی اسلام سے پہلے بھی اور برسہ برس سے بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ برائی معاشرے کی زنا ہے۔ اور اس میں زنا کے احکامات کے لحاظ سے ایک آیت، دوسری آیت اس کی ہے، اس کا شان نزول بھی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی یعنی دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو اگر ان لوگوں نے ارتکاب زنا کیا اس جرم کی سزا ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ 100 کوڑوں میں نافذ کرنے میں یہ من جانب اللہ ہے، یہ حدود ہے، یہ حد ہے، حد کی جمع حدود۔ حدود اس سزا کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نافذ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آسمان سے وحی کے ذریعے اتار کر بتایا ہے کہ یہ تادیبی کارروائی ہے، یہ انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا میں نہایت عدل و انصاف کا قانون نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے اندر یکسانیت ہو، اخلاقی بیماری نہ پھیلے۔ اس لیے یہاں پر زانی مرد جو غیر شادی شدہ ہو، زانی عورت جو غیر شادی شدہ ہو، اس کو 100 کوڑے لگوائے جائیں، اور ان 100 کوڑوں کی سزا اس کو کسی بند کوٹری میں یا کسی بند جگہ یا جیل میں نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ سزا ایک معاشرے کے سامنے ایک میدان میں دی جائے گی، اور تاکہ اس سے امت کو ایک قسم کی تعلیم ملے اور اس کا انہیں احساس ہو کہ یہ غلطی ان دونوں نے کی ہے، اس کا اس جیسا وبال ہم پر نازل نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے کی قومیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اگر کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو ہلکا بتا دیا جاتا، کوئی چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی، اور کوئی غریب یا غیر معروف آدمی ایسی حرکت کرتا تو اس پر سزا نافذ کی جاتی۔ تو یہاں پر عمومی طور پر یہ بتایا کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں آپ کو ہمدردی اور مروت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عین اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمدردی ہے، جو اس سزا کو نافذ کرنا ہی ہمدردی ہے۔ انسانی ہمدردی کی سوچ اور انسانی ہمدردی کے جذبات الگ ہوتے ہیں۔ یہ دین من جانب اللہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو اس میں کون سی چیز بہتر ہے، کس میں مروت ہے، کس میں رحمت ہے، کس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات نافذ کیے گئے ہیں، انسان کا یہ کہنا کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ اس کی لا علمی یا بے انتہا جہالت کی علامت ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ہمدردی کا پہلو، رافت کا پہلو، مروت کا پہلو یہاں پر نمودار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ کی اطاعت ہے، یا اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ایک کے معنی جزا کے بھی ہے، اللہ کی مقرر کی ہوئی جزا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے۔ اللہ کی اطاعت کا ثبوت یہ ہے کہ اگر تم ایسا کریں، اور یہ تمہارے مومن ہونے اور آخرت پر ایمان لانے کی واضح اور مبین دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت آ رہی ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان ومشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ علماء مفسرین نے اس آیت پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ امام ابن قیم، امام قرطبی، امام بغوی، مختلف مفسرین نے، امام طبری، امام ابن کثیر نے بہت کئی مسائل اس سلسلے میں لکھے ہیں کہ یہاں پر زانی مرد کو زانی عورت سے، اور مشرک مرد کو مشرک عورت سے، اور مشرک زانیہ عورت کو کا نکاح زانی مرد سے ہو، اور مشرک عورت کا نکاح مشرک مرد سے ہو۔ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، اس میں کچھ تفصیلات ہیں۔ پہلی بات، اس کے اندر ایک اخلاقی زاویہ بتایا گیا ہے۔ وہ اخلاقی زاویہ یہ ہے کہ انسان جس قماش، جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بدکار قسم کے لوگ ہیں
ان کی دوستی یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسی ہی برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی مزاج اور قماش کے لحاظ سے ان کی جوڑیاں بنتی ہیں اور بننا بھی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کوئی لڑکا بد اخلاق ہے اور وہ برائیوں میں ملوث ہے تو کوئی بھی شریف گھرانے والے اپنی بچی کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر معلوم ہو کہ کوئی لڑکی بد کردار ہے تو کوئی بھی شریف النفس گھرانے والے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے سلسلے میں اور پہلی آیت کے سلسلے میں نے اس کا شان نزول نہیں پیش کیا، اب مجھے یاد آیا تو میں اس کے شان نزول پر گفتگو کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بدو آئے تھے۔ 2 بدو یہ شکایت لے کر آئے کہ ایک اعرابی بدو کا لڑکا دوسرے بدو کے گھر کام کیا کرتا تھا اور اس بدو کے لڑکے نے اس دوسرے بدو جس کے گھر میں کام کیا کرتا تھا وہ اس کی عورت سے اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے اور یہ بات منظر عام پر آئی۔ تو اس بدو جس کا لڑکا تھا اس نے 100 بکریاں اور ایک غلام اس عورت کو دیا تاکہ اس گناہ کی یا اس کے ارتکاب کا کوئی حل نکل آئے اور تلافی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور اس جانے کے بعد اس مسئلے کا حل نکل کر آئے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوئی۔ پھر آپ نے کہا اس کی 100 بکریاں اور غلام واپس کر دو اور اس کے بعد اس آیت کو نافذ کرو کہ اگر لڑکا کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر نکال باہر کیا جائے جس کو شہر بدر کہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس نے گناہ کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس بنیاد پر اس کو رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو رجم کیا گیا اس کے اقرار کی بنیاد پر اور اس کی بکریاں اور غلام واپس کیا گیا اور اس لڑکے کو سزا دی گئی۔ اگر یہ شادی شدہ ہوں تو اس میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اس گناہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ واضح طور پر ان دونوں کو رجم کیا جائے، پہلے کوڑے لگائے جائیں پھر رجم کیا جائے۔ احادیث میں اس سلسلے میں ماعز اور غامدی کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں نے اقرار کیا، ان کے اقرار کی بنیاد پر دونوں کو رجم کیا گیا۔ احادیث میں ہے کہ پہلے ان کو کوڑے لگائے جائیں پھر اس کو رجم کیا جائے موت تک۔ یہاں یہ روایتوں میں ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت یعنی سیبہ جو باکرہ نہیں ہے، سیب جو باکر نہیں ہے، ان کے سلسلے میں کہ اگر یہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو کوڑے لگائے جائیں گے تو اس کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ وہ آیت اس طرح تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموا کل واحد منہما البتۃ، کہ اگر زانی شیخ یعنی مرد وہ جو شادی شدہ ہو اور عورت وہ جو شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہونے کے بعد اس کی بیوی مر گئی ہو، وہ سیب ہو، اسی طریقے سے عورت اس کا شوہر مر گیا ہو تو ان کو باکرہ میں شمار نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو رجم کرو۔ اور یہ آیت تلاوتاً منسوخ کر دی گئی ہے اور اس کا حکم نافذ ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن کا تلاوتاً حکم منسوخ ہے۔
لیکن آیتیں اس پر عمل، اس آیت کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے احکامات منسوخ ہیں لیکن اس کی تلاوت برقرار رکھی گئی ہے، جیسے وفات کے سلسلے میں سورہ نساء میں وہ آیتیں ہیں جس میں وراثت کے سلسلے میں جو رشتہ داروں سے پہلے جو وہاں پر حاضر ہوتے، غریب مساکین ہوتے یا ان کے اقربا ہوتے، تو ان کو بھی اس میں حصہ دیا جاتا، اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم نافذ ہے، آیت بھی اس کے اندر مستقل طور پر پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے کچھ احکامات قرآن کریم میں ہیں۔ اور دوسری آیت جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ کہ ان کو سزا دیتے وقت مروت نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد زانی کا نکاح چاہیے تو یہ کہ زانی مرد سے ہی ہو، زانی عورت کا نکاح، اور زانی عورت مرد کا نکاح زانی عورت سے ہو۔ یہاں کیا یہ ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ جسے قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کی، انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں۔ مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اور اس مقصد سے اس کا انحراف ہوتا ہے۔ لام تعلیل کے لیے ہے کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی زانی مرد کسی پاک باز عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں جدائی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ خود ایک معاشرے کا متعارف اصول ہے کہ پاک انسان پاک چیز کو پسند کرتا ہے اور ناپاک انسان ناپاک چیز ہی کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہاں اس کے شان نزول میں دو روایتیں آتی ہیں۔ اس کے شان نزول کے سلسلے میں یہ کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہی معاملہ مشرک کا ہے۔ مشرک مرد مشرک عورت کے ساتھ، مشرک عورت مشرک مرد کے ساتھ شادی کرے، یہ غیر ممکن ہے کہ ایک مرد کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ویسے ہی ہم اپنی بیوی کی زندگی میں کسی اور کو پارٹنر نہیں بنا سکتے۔ یہ اصول اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام عناق تھا۔ یہ مکہ چند قیدیوں کے ساتھ لائی گئی اور ان کے درمیان میں تھی، تو وہاں پر ابو مرثد نامی صحابی کی ان سے پہلے سے دوستی تھی، تعلقات تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ان سے علیق سلیق ہوئی، گفتگو ہوئی، اور پرانے تعلقات کی بنیاد پر عناق نے ان کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی بات کہی۔ ابو مرثد نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زنا حرام ہے، تو میں تم سے تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں، شادی کرنے کے بعد ہم میاں بیوی کی حیثیت سے، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ مکے میں تھے، تو وہ عناق کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے اور آنے کے بعد اپنے واقعے کی تفصیل پیش کی کہ میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ پیشے سے فاحشات یا زانیہ عورت رہی ہے، اب میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زانی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے ایک پاک دامن آدمی کو۔ پھر ایک اور واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے، اس کے اندر ام محزول ایک خاتون تھی، یہ بدکار خاتون تھی، اور ایک صحابی نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے اور ام محزول کے متعلق بتایا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ پاک مرد پاک عورتوں سے شادی کرے، پاک عورتیں پاک مردوں سے شادی کریں، ہاں یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس دو آیتوں کے دونوں شان نزول ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے اور یہ بتایا گیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بد فعلی، ذالکہ سے مراد جو اوپر واقعہ یا باتیں گزر چکی ہیں، اس عمل کو یعنی اس زنا کے عمل کو اور بدکاری کے عمل کو اور ایسے مردوں کے ساتھ یا ایسی عورتوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا مسلمانوں کے لیے، پاک مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر یہ بات حرام قرار دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔